الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سنیم النارے اللہ اکبر میزنم تمزقو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم تمزا شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضبیم النارے یا اعلی حضرت میزنم تمزا شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں کو بخشوانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، سبب کائنات، علت کائنات، جان کائنات، فخر کائنات، موجود کائنات، مختار کائنات، وہ نبی جس نبی کی عظمت کے بارے میں قرآن کہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ نبی جس نبی کی عظمت کے بارے میں قرآن کہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. وہ نبی جس نبی کے بارے میں قرآن کہے یا ایھا الرسول، جس نبی کے بارے میں قرآن کہے یا ایھا النبی. اس نبی کی بارگاہ میں آئیے درود پاک پڑھے جس نبی کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس انداز میں پیغام دے. اس نبی کے شان میں جب اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی عظمت بیان کرے تو اس انداز میں بیان کرے، اس انداز میں بیان کرے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس پائے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. جس نبی کے بارے میں اعلیٰ حضرت بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اما جان ہے تو جہان ہے، میاں جان نہیں تو جہان نہیں. جس نبی کی عظمت کے بارے میں اعلیٰ حضرت بولے تو اس انداز میں بولے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے جس نبی کی عظمت، جس نبی کی رفعت قرآن نے بیان کی ہو، جس نبی کی شان قرآن نے بیان کی ہو، جس نبی کی رفعت قرآن نے بیان کی ہو. اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے جس نبی کا خطبہ حضرت آدم نے پڑھا، جس نبی کا خطبہ حضرت نوح نے پڑھا، جس نبی کا خطبہ حضرت یعقوب نے پڑھا، جس نبی کا خطبہ حضرت ادریس نے پڑھا، جس نبی کا خطبہ حضرت یحییٰ نے پڑھا، جس نبی کا خطبہ حضرت زکریا نے پڑھا، جس نبی کا خطبہ حضرت عیسیٰ نے پڑھا. اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے جس نبی کی بارگاہ میں 1,24,000 رقم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام نے جس نبی کا خطبہ پڑھا ہے اس نبی کی بارگاہ میں پورا مجمع واجہانہ انداز میں درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ کریمتی و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ صلاۃ و تسلیم. میں ان حضرات سے گزارش کروں گا جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان محفل پاک میں تشریف لے آئے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ذرا زور سے سبحان اللہ اور اونچا. میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. محبوب کا ذکر جب دنیا میں کچھ نہ تھا تب بھی ہو رہا تھا، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تب بھی میرے آقا کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ میرے آقا کا ذکر ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ اور فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے. دم میں جب تک دم ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ خاک ہو جائیں. اب میں آپ کو یہاں کچھ ذہن دینا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر. جب ہم نے غور کیا، ہم نے لکڑی لی اور لکڑی کو جلایا تو لکڑی کوئلہ بنی. کیا بنی؟ کوئلہ بنی. تو میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا اے اعلیٰ حضرت آپ نے یہ فرمایا ہے کہ خاک ہو جائے عدو جل کر، ہم نے تو دیکھا آگ لکڑی کو جلایا لکڑی کوئلہ بنی، اور آپ کہہ رہے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ فرمانا چاہیے کہ کوئلہ ہو جائے جل کر عدو، کوئلہ ہو جائے جل کر کوئلہ ہو جائے عدو. مگر آپ فرما رہے خاک ہو جائے عدو جل کر. مگر ہم دیکھتے ہیں لکڑی جلائے تو کوئلہ بنتی ہے، خاک ڈائریکٹ نہیں بنتی ہے. تو اعلیٰ حضرت بولے ذرا اور آگے بڑھ اور لکڑی کو جلا. جب تو لکڑی کو جلائے گا تو وہ لکڑی کوئلہ بننے کے بعد راکھ بنے گی، اور جب تو اور اس کو جلائے گا تو وہ خاک بن جائے گی. تب میں نے کہا کہ اب تو عظمت رسول سے چڑھے، جو ذکر نبی سے جلے، جو نبی کی رفعت سے جلے، جو نبی کے ذکر سے جلے، جو نبی کی میلاد سے جلے، جو نبی کی محفل کرنے سے جلے، جو عظمت رسول سے جلے، جو صلاۃ و سلام پڑھنے سے جلے، جو درود پڑھنے پر جلے، تو اسے اور جلاؤ اور جلاؤ. جب جل جل کر کے وہ وہابی کوئلہ ہو جائے تو اسے اور جلاؤ اور جلاؤ، رکو نہیں اور جلاؤ. جب وہابی کوئلہ بن کر کے جب جلاتے جاؤ گے تو کوئلہ وہابی راکھ ہو جائے گا. آپ بھی رکو نہیں اور جلاؤ اور جلاؤ اور جلاؤ. اور جب وہ جل کر کے راکھ ہو جائے تو اسے مٹی میں ملا دو، اور جب مٹی میں مل جائے تو اعلان کر دو خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے. سبحان اللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تب سمجھ میں آیا کہ اعلیٰ حضرت کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ڈائریکٹ کیوں کہہ دیا کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں. اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. بے علم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اور علم کے ساتھ فیضان ہونا بھی ضروری ہے. سنو، ابھی وہ ذات آنے والی ہے جس ذات کے لیے آپ انتظار میں. وہ ذات تعریف کی محتاج نہیں ہے. یہ وہی ذات ہے جس ذات کے لیے، جس ذات کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. سنو، آج حملے ہو رہے ہیں
اختیارات مصطفیٰ پر حضور کو مال اللہ کہا جا رہا ہے، حضور کو کچھ اختیار نہیں ہے، اور کہا جا رہا ہے حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے۔ عقیدہ لے کر کے جاؤ، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، یہ تمہیں فریب میں ڈالتے ہیں، یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں۔ حفظ الایمان کے اندر لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ آپ کے ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا؟ اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض غیب؟ اگر کل علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو معاذ اللہ پاگل جانور بلکہ ہر سبھی مجنون کو حاصل ہے۔ او معاذ اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حفظ الایمان کے اندر اشرف علی تھانوی لکھ رہا ہے اپنی کتاب کے اندر، کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کو بعض علوم غیبیہ مانا جائے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید کو بھی حاصل ہے، ایسا علم غیب تو بکر کو بھی حاصل ہے، ایسا علم غیب تو چوپایوں کو بھی حاصل ہے، ایسا علم غیب تو بچوں کو بھی حاصل ہے، پاگلوں کو بھی حاصل ہے۔ میں نے کہا بیوقوف، عقل کے اندھے، دیو کے بندے، تو جا کے پہلے حدیث کا پڑھ، تو نام لیتا ہے صرف بخاری کا، تو نام لیتا ہے صرف مسلم کا، مانتا نہیں ہے۔ آپ میں تجھے دکھاؤں، حدیث کے اندر آیا ہے، حدیث میں ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان، واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں، اپنے ماں سے اجازت لیتے ہیں، اجازت لینے کے بعد نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ میں مغفرت کرا لوں گا اپنے ماں کی، اور اپنی بھی مغفرت کروا لوں گا۔ اپنے ماں سے اجازت لیتے ہیں، اجازت لینے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد اب مغرب کی نماز ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں حضور کے پیچھے، تب بھی وہ حضور سے کہیں نہیں پاتے ہیں، تب بھی وہ آقا سے کہیں نہیں پاتے ہیں۔ اب اس کے بعد نماز عشاء بھی ادا فرما لی ہے حضرت حذیفہ بن یمان نے، لیکن اب بھی وہ کہہ نہیں پائے ہیں، اب بھی وہ بتا نہیں پائے ہیں۔ اب آقا نماز عشاء کے بعد، مغرب کے بعد بھی نہیں کہہ پائے ہیں، عشاء کے بعد بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں، اب آقا مسجد سے چل دیے ہیں۔ اب جبریل اب حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول آقا کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، آقا آگے آگے جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اب بھی وہ نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ حضرت حضور فرماتے ہیں مہاذا حذیفہ تو کون آیا؟ حذیفہ تو نہیں۔ تو میں نے کہا وہ عقل کے اندھو، وہ دیو کے بندو، تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے۔ جب نبی نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بغیر پیچھے متوجہ ہوئے، بغیر پیچھے دیکھے ہوئے جب نبی نے حضرت حذیفہ کا نام لے لیا، تو میں نے کہا یہی تو بیوقوف علم غیب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سنو، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور شیر بے شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ حشمت علی ابو الفتح عبید الرضا محمد حشمت علی خان قادری برکاتی رضوی لکھنوی ثم پیلی بھیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جگہ مناظر تقریر ہو رہی ہے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شیر سنت کی۔ اب اسی مجمع کے اندر علم غیب پر تقریر ہو رہی ہے، اسی مجمع کے اندر ایک دیوبندی آ چکا تھا، ایک وہابی گھس چکا تھا، اب وہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مولانا تم کہہ رہے ہو علم غیب مصطفیٰ کو ہے، علم غیب مصطفیٰ کو ہے، حالانکہ علم غیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، غیر اللہ کے لیے مان رہے ہو، یہ تو شرک ہو گیا۔
یہ تو شرک ہو گیا. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہر سنت کا خطاب ہو رہا ہے. اب خطاب ہو رہا ہے. اسی مجمع کے اندر ایک دیوبندی آ چکا تھا, ایک وہابی آ چکا تھا. شاید کہ وہ 40 دن کا چلہ کر کے آیا ہے, شاید کہ وہ 40 دن کا چلہ کر کے آیا تھا. کہتا ہے مولانا علم غیب تو اللہ کی صفت ہے, غیر اللہ کے لیے تم ثابت کر رہے ہو, یہ تو شرک ہو گیا. مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ابھی بیٹھ جاؤ, تقریر کے بعد تمہارے سوال کا جواب دے دیا جائے گا. پھر سے مظہر اعلیٰ حضرت کی خطاب شروع ہوتی ہے. وہ خطاب فرماتے ہیں علم غیب مصطفیٰ پر. پھر اسے برداشت نہیں ہوتا ہے, اٹھ کھڑا ہوتا ہے, اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے مولانا تقریر بعد میں کیجئے گا, پہلے میرے سوالوں کا جواب دیجئے, میرے سوال کا جواب دیجئے. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہر سنت نے فرمایا بیٹھ جاؤ, تقریر کے بعد تمہارے سوال کا جواب دیا جائے گا. اب وہ بیٹھ گیا. پھر تقریر شروع ہوتی ہے. پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے, اسے ہلکا محسوس ہوتی ہے. اب وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے مولانا تقریر بعد میں کیجئے گا, پہلے میرے سوالوں کا جواب دیجئے گا, پہلے میرے سوالوں کا جواب دیجئے. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہر سنت کو چلا لاتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں سن بے وقوف یہ بتا تو زندہ ہے یا مردہ. تو اس نے کہا میں زندہ. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بتا خدا زندہ یا مردہ. تو اس نے کہا خدا بھی زندہ. تو مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہر سنت نے فرمایا یہی تو شرک ہو گیا. زندہ ہونا تو کہہ رہا ہے تیری صفت اور خدا کی بھی صفت, تو یہ دونوں ایک ہو گئے. جیسے تو کہہ رہا ہے علم غیب اللہ کی صفت رسول اللہ کے لیے ماننے ہو, یہ شرک ہو گیا. ویسے ہی تیرا زندہ ہونا, رب کا زندہ ہونا, یہ دونوں ایک صفتیں ہیں. زندہ ہونا رب کے اندر جو صفت ہے وہی تیرے اندر پائی جا رہی ہے, لہذا تو سب سے بڑا مشرک ہو گیا. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہر سنت نے فرمایا سن بے وقوف خدا بھی زندہ, بندہ بھی زندہ. خدا کا زندہ ہونا عطائی ہے, ذاتی ہے. خدا کا زندہ ہونا ذاتی ہے, بندے کا زندہ ہونا عطائی ہے. خدا کی عطا سے ہے, خدا نے زندگی دی ہے تو وہ زندہ ہے بلا تمثیل و بلا تشبیہ. میرے نبی علم غیب والے ہیں, خدا کا علم غیب ذاتی ہے اور نبی کا علم غیب عطائی ہے. خدا کے دینے سے نبی کو علم غیب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا, یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. وہ ایسے ہی دھوکہ دیتے ہیں کہ رب کی صفت ہے علم غیب, پتہ نہیں کیسے کیسے دھوکہ دیتے ہیں. ایسے ایک جگہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہر سنت موجود ہیں, اور وہیں پہ ایک دیوبندی نے اعتراض کیا. یہ اعتراض کیا کہ قرآن شریف کی آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی مومنین کے جان سے زیادہ قریب, نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. تو اس نے کہا کہ جہاں مومن ہو تو وہاں حضور ہے, میں مانتا ہوں, لیکن جہاں کافر ہی کافر ہو تو پھر وہاں نبی کیسے موجود ہے. علماء حیران ہیں, پریشان ہیں کہ آخر اس سوال کا جواب کیسے دیا جائے, اس سوال کا جواب کیسے دیا جائے, اس سوال کا جواب کیسے بتایا جائے. علماء پریشان ہیں. مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہر سنت فرماتے ہیں یہ بتاؤ مسلمانوں کے کندھوں پہ جو فرشتے ہیں, جو جن کو کرامن اور کاتبین کہا جاتا ہے, وہ دو فرشتے مسلمانوں کے کندھوں پر ہیں یا نہیں؟ تو کہا ہے. تو پوچھا یہ بتاؤ وہ مومن ہے یا کافر؟ تو کہا مومن. تو مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کافر کے کندھوں پہ ہے یا نہیں؟
अच्छे और बुरे अमाल लिखने वाले काफिरों के कंधों पर है या नहीं? तो कहा है। तो फरमाया ये बताओ कि वो मोमिन या काफिर? तो कहा वो भी मोमिन। तब मज़र आला हज़रत ने फरमाया बेवकूफ तो आयत भी पढ़ता है और समझ भी नहीं पाता। अन्नबियुल औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन के जानों से ज्यादा करीब है। तो जब वो फरिश्ते मोमिन हैं उस काफिर के कंधे पर है, तो जहाँ काफिर और वहाँ फरिश्ते उस कंधे पर, और फरिश्ते मोमिन और वहाँ पर नबी, जहाँ मोमिन वहाँ नबी, तेरे इतराज बातिल। सब हूँ मैं उबैद रज़बी गौस रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। वो थे मज़र आला हज़रत, वो थे शेर बेशहले सुन्नत, वो थे मज़र आला हज़रत जिनको आला हज़रत ने अब्दुल फतह कह दिया था कि अब तू कहीं भी जा, कहीं भी जा, तुझे आला हज़रत ने अब्दुल फतह कह दिया है। अब चाहे रंगुल का मुनाजरा हो, चाहे अदरी का मुनाजरा हो, चाहे परमा का मुनाजरा हो, चाहे लाहौर का मुनाजरा हो, चाहे मुसम्भल का मुनाजरा हो, चाहे कहीं वो अशरफ अली थानवी के चेले हो, चाहे मंजूर संभली के चेले हो, कोई भी हो, मज़र आला हज़रत ने फरमाया जब आला हज़रत ने मुझे अब्दुल फतह कह दिया है तो मुझे अब कोई शिरत नहीं दे सकता है, मुझे किसी से डर नहीं है, मुझे किसी से खौफ नहीं है। जहाँ जाता हूँ ये ऐलान करता हूँ, सब हूँ मैं उबैद रज़बी गौस रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। मौला रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला रब तबारक व तआला मेरे बोलने में या आप लोगों के सुनने में किसी किस्म की गलती हुई तो मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।